اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی، یہ جو نبی کے بارے میں پروردگار عالم نے کہا کہ یہ سراج منیر ہے، یہ اللہ کے چراغ ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فرزند ہیں۔ یہ معتبر علماء کی تعلیمات کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، بہت گھبرا کے سن رہے ہیں آپ، میں واضح کروں گا بھائی اللہ کا بیٹا تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ ہم جو سورہ توحید میں یہ اقرار کرتے ہیں، تو پھر یہاں پر کیا مراد ہے؟ یہاں پر اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ میرے محمد کی عظمت کو سمجھے نہیں ہیں، اگر بیٹا بنایا بھی تو عیسیٰ کو بنایا، حالانکہ اللہ کا بیٹا ہو نہیں سکتا، لیکن اگر ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتے، محمد ہوتے۔ اور اللہ نے قرآن میں واضح کیا ہے، یہ کوئی ذاتی رائے نہیں ہے پروردگار عالم کہ یہ اگر بیٹا بناتے تو محمد کے سوا بھی کیا کوئی بیٹا ہو سکتا تھا، لیکن ہے ہی نہیں، بات تو ختم ہو گئی، اس لیے کہ یہ عقیدے کے خلاف ہے۔ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس نے نہ جنا نہ وہ جنا گیا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یہ عظمت ہے نبی کی کہ اگر واقعاً کوئی ہوتا تو وہ عیسیٰ نہ ہوتے، وہ رسول خدا ہوتے، لیکن ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح سے ہے کہ اگر واقعاً رسول خدا کے بعد کوئی نبی ہوتا تو کوئی اور نہ ہوتا، میرے مولا علی ہوتے۔ اس لیے کہ یہ بھی میری ذاتی رائے نہیں ہے، ہمارے ہاں اور ہمارے بھائیوں کی روایت موجود ہے، یا علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے، تو موسیٰ سے کیا نسبت تھی ہارون کی؟ وہاں پر نبوت تمام نہیں ہوئی تھی، تو وہ وسیع بھی تھے اور دوسرا ہوتا نبوت والا بھی تھا، تو اگر نبوت تمام نہ ہوتی، نسبت یہی رہتی، تو بتائیے نبوت کہاں تھی؟ بتائیے کہاں آتی نبوت اگر آتی، لیکن ہے ہی نہیں۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ کا بیٹا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ مخلوق جیسا نہیں ہے، وہ ہمسر نہیں رکھتا، وہ اس کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے، وہ عقل میں سمانے والا نہیں ہے۔ تو لیکن اگر ہوتا تو عظمت نبی کی تھی، تو اللہ کا چراغ روشن جب ہوا، کہاں ہوا؟ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، توجہ کا تعلیم وہ نبی کی ولادت کی تاریخ ہے، اور ایک اور تاریخ بھی قریب آ رہی ہے، ذرا وضاحت کر دوں کیا کہاں پر روشن ہوا؟ اللہ کا چراغ جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، جس کو اللہ نے نورانی بنایا، وہ چراغ روشن ہوا تو ابو طالب کے گھر میں روشن ہوا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیے گا کہ حضرت عبداللہ کا گھر وہاں نہیں تھا، علماء نے لکھا کہ وہ مدینے میں تھا، یا صرف وہاں تھا، یہاں نہیں تھا، تو کیا جناب ابو طالب کے گھر میں نہیں ہوئے؟ تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں نہیں جناب عبد المطلب کا گھر تھا، نہیں جناب عبد المطلب کے گھر میں بھی نہیں ہوئے، جناب عبداللہ کے گھر میں بھی نہیں ہوئے، تاریخ میں ہے اور کتابوں میں موجود ہے، فقط ہمارے مسلک کی کتابوں میں نہیں، ہمارے بھائیوں کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی موجود ہے کہ جہاں ولادت ہوئی وہ ابو طالب کا گھر تھا۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں اللہ کا چراغ روشن ہوا۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمت کر رہا ہوں، ایک سوال کروں، بارہا مسلمانوں کا عقیدہ تو ابو طالب کے بارے میں کچھ اور ہے، میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، کیا بھرے مکے میں تجھے کسی مسلمان کا گھر نہیں ملا تھا؟ کیا تجھے کسی مسلمان کا گھر نہیں ملا تھا؟ تو ابو طالب کے گھر میں تو نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا، تو ابو طالب کے گھر میں اترے، تو جناب ابو طالب کے گھر میں ولادت ہوئی، اور یہاں پر جناب ابو طالب نے اپنے گھر کو تیار کر لیا تاکہ وہ خوش آمدید کہے اس نور کو جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو یہ بھی ابو طالب کا ایک طرح سے یہ معاملہ ہو گیا کہ ساتھ دیا، تو اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ میں زبان حال سے بیان کر رہا ہوں، لیکن حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ میں کہوں بارے لہا یہ وہ ابو طالب کا ایک احسان ہو گیا، ایک فیور ہو گیا کہ اس نے اپنے گھر کو تیار کر لیا تاکہ تیرا چراغ روشن ہو سکے۔ تو اللہ جواب دے گا کوئی بات نہیں، میرا چراغ روشن ہوا ہے ابو طالب کے گھر میں، تو میں ابو طالب کا چراغ روشن کروں گا اپنے گھر میں۔ میں بھی بدلہ اتار دوں گا ابو طالب کا۔ اگر ابو طالب نے اپنے گھر کو پیش کیا ہے، اپنے گھر کو تیار کیا ہے اور میرے حبیب کو خوش آمدید کہا ہے، تو پھر میں بھی ابو طالب کے گھر کا چراغ روشن کروں گا اپنے گھر میں۔ بیت اللہ میں ولادت ہے نا مولا علی کی، یہ ہے عظمت، درود پڑھنا محمد و آل محمد۔
لیکن یہ جن ہستیوں کے یہ تاریخ دیکھیں کیا عظیم تاریخ ہے کہ دو سچے آئے، ایک وہ سچا جس نے کافروں سے منوایا کہ میں سچا ہوں، ایک نے منافقوں سے منوایا کہ میں سچا ہوں۔ جشن صادقین ہے، دو سچے آئے ہیں اور اس شان سے آئے ہیں کہ نبی نے، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے کہا تھا پھر دوہرا رہا ہوں کہ جب شہادت ہے تو بھی ایک بیٹے کو ساتھ رکھا، ولادت ہے تو بھی ایک بیٹے کو ساتھ رکھا۔ نبی نے تو آل کو جدا کیا ہی نہیں ہے، نبی تو وہ سلوات بھی گوارا نہیں کرتے جو آل کے بغیر پڑھی جائے۔ نبی نے وعدے کر دیا کہ درود بھی بھیجو تو آل کے ساتھ، آل کو ساتھ رکھا۔ تو ایک وہ ہے کہ جس نے کافروں سے منوایا کہ میں سچا ہوں، اور ایک وہ ہے جس نے منافقوں سے منوایا کہ میں سچا ہوں۔ امام کی آمد ہے، اور اس طرح سے میں ہمیشہ کہتا ہوں